بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1780 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8 اور 9۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا اور جب مسا پہنچتی ہے الانسان انسان کو ضرٌ کوئی تکلیف دعا تو وہ پکارتا ہے ربہ اپنے رب کو منیباً رجوع کرتے ہوئے الیہ اسی کی طرف ثم پھر اذا جب خولہ وہ اسے عطا کرتا ہے نعمتاً کوئی نعمت منہ اپنی طرف سے نسیا وہ بھول جاتا ہے ما اس کو جو کانا یدعو وہ پکارتا تھا الیہ اس کی طرف من قبل اس سے پہلے وجعلا وہ ٹہراتا ہے للہ اللہ کے لیے انداداً شریک لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے عن سبیلہ اس کے راستے سے۔ قل آپ کہہ دیجئے تمتع تو فائدہ اٹھا تو بکفر کا اپنے کفر کے ساتھ قلیلاً تھوڑا سا انکا بلا شبہ تو من اصحاب النار دوزخیوں میں سے ہے۔ امن کیا وہ شخص کہ ہوا وہ قانتن عبادت کرنے والا ہو آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں ساجدن سجدہ کرتے ہوئے وقائمن اور کھڑے ہوئے یحذر وہ ڈرتا ہے الآخرت آخرت سے ویرجو اور وہ امید رکھتا ہے رحمت ربی اپنے رب کی رحمت کی۔ قل آپ کہہ دیجئے حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں الذین وہ لوگ جو یعلمون علم رکھتے ہیں والذین اور وہ لوگ جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے انما بس یتذکر نصیحت پکڑتے ہیں اولو الالباب عقل والے ہی۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے، پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا اور اللہ کے لیے شریک گھڑ لیتا ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لے، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں، مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے۔ دوسری بات، پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے اللہ کو پکار رہا تھا۔ تیسری بات، وہ اللہ کے لیے شرک گھڑ لیتا ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ چوتھی بات، کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لے، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے۔ پانچویں بات، کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے۔ چھٹویں بات، کبھی سجدے کبھی قیام۔ ساتویں بات، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ آٹھویں بات، کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ سب برابر ہیں۔
نویں بات، نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں کفار و مشرکین کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے اصل حقدار ہیں۔ یہاں انہی کفار و مشرکین کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کفار و مشرکین کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچتی ہے تو یہ لوگ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ اے رب، تو ہی ہے جو ہمیں اس مصیبت اور آفت سے نکال سکتا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اللہ سے رجوع ہوتے ہیں، اور وہ بھی بڑے اخلاص کے ساتھ۔ پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس مصیبت و پریشانی کو ان سے دور کر دیتا ہے اور انہیں راحت و سکون عطا کرتا ہے، تو پھر سے یہ لوگ اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر انہی بے بس بتوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شیطان کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات کی اس آیت میں فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے، اور اس برائی کا اثر ان پر اس طرح ہوتا ہے کہ خود تو گمراہی ہیں ہی، اس شخص کو بھی گمراہ کرنے میں لگ جاتے ہیں جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے۔ ایسے شخص سے کہا جا رہا ہے کہ تو بس اس دنیا کا تھوڑا سا مزہ اٹھا لے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے ہی تھوڑی سی اور اس کا مزہ بھی تھوڑا ہے، متاع الدنیا قلیل، سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ اس تھوڑے سے مزے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے اور وہاں کی سزا بھگتنا ہے، تو اس کے لیے تیار رہو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے حالات بیان کر رہے ہیں جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے انہیں کوئی مصیبت پیش آئے تب بھی، اور جب خوشحالی ہو تب بھی۔ بھلا وہ بندہ جو رات کے وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، کبھی سجدے کرتا ہے تو کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی قاعدے کرتا ہے، اور ساری رات ایسے ہی اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے عذاب میں نہ ڈالا جائے، لیکن ساتھ ہی وہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی کرتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ میری اس حالت پر رحم کرے گا اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ ہوتی ہے ایک مومن کی شان کہ نہ تو وہ اللہ سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے اور نہ ہی بالکل مایوس۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس وقت گئے جبکہ وہ حالت نظام میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کس حالت پہ پاتے ہو؟ اس نے کہا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اے اللہ کے رسول، اور اس سے اپنے گناہوں کے معاملے میں ڈرتا بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں جس کسی بندے میں ایسے وقت جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اللہ اکبر، اور اس سے امن نصیب فرماتا ہے جس کا وہ خوف کرتا ہے۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا، انسان کا اللہ سے خوف اور اس کی امید دونوں برابر ہونی چاہیے، اگر ان میں سے ایک بھی زیادہ ہو گیا تو انسان تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال پر ہمیں کیا ثواب ملے گا اور برے اعمال پر کیا سزا ملے گی، کیا ایسے لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جنہیں ان چیزوں کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں؟ ایک عقل مند انسان یہی کہے گا کہ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو ہر نیک اور بد، مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن تو جنت میں جائے گا اور کافر دوزخ میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابن مسعود، عمار اور سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہم کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور اسے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔